نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے اور آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کے حوالے سے چند بنیادی نکات نوٹ کر لیجئے، اور جو آیات ہم پڑھیں گے ان آیات کو پڑھتے ہوئے وہ نکات ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں تقریباً 98% آپ کو جو انفارمیشن ملے گی، معلومات ملیں گی، تفصیلات ملیں گی، اس کا سورس کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ معلومات آئی کہاں سے ہیں۔ اصل میں دوسری صدی عیسوی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے جو اگلی صدی ہے، رفع سماوی سے اگلی صدی ہے، اس صدی میں ایک شخص دوسری صدی نہیں، پانچویں صدی عیسوی کے تقریباً نصف کے قریب، اس کے ہاف کے قریب 440 450 عیسوی، اس طرح سے جو ڈیٹ بنتی ہے، ایک شخص تھا جس نے اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل لکھی، اور اس نے وہ عبرانی یا سریانی زبان میں وہ سب کچھ لکھا تھا۔ اور یہ جو شخص ہے جس نے یہ تفصیل لکھی ہے، یہ ایک عیسائی پادری تھا، ایک عیسائی عالم تھا، اور اس نے یہ جو چیز تفصیلات لکھی ساری اصحاب کہف کے بارے میں، یہ اس کے بقول وہ اصحاب کہف کے غار سے واپس نکلنے کے 30-40 سال بعد پیدا ہوا ہے، یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ 20-25 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور 20-25 سال کی عمر میں اس نے ایک سرگزشت لکھی کہ اصحاب کہف کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا ہوا تھا۔ تو اس پورے واقعے کی جو تفصیلات اس نے لکھی ہیں، اس کے بقول، اس شخص کے بقول، وہ اصحاب کہف کے دوبارہ جاگنے کے بعد، دو ادوار ہے نا، ایک ان کا غار میں جانے کا ہے، ایک غار سے باہر آنے کا ہے، اس کے بیچ میں 200 سے 300 سال کا کم از کم وقفہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں 200 سے 300 کیوں کہہ رہا ہوں، کہ قرآن مجید نے 309 کہا ہے، وہ اس آیت پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو لہٰذا جس شخص نے اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل لکھی وہ ایک عیسائی عالم تھا، اور اس کے بقول یہ تو ہے طے ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ 5ویں صدی عیسوی کا تھا، یہ بات تو طے ہے، ایک یعنی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، ہسٹری جتنی اتھینٹک ہوتی ہے بس اتنی ہی بات یہ طے ہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے ایک عیسائی نے یہ کہا کہ میری پیدائش سے 20-25 سال پہلے اصحاب کہف جو تھے وہ دوبارہ بیدار ہوئے تھے، دوبارہ غار سے باہر آئے تھے، اور جو ابھی ہم ذکر ان کا پڑھیں گے وہ سب معاملہ ہوا۔ اس نے ایک پوری تفصیل لکھی ہے کہ یہ کون تھے، کتنے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، پوری جو ڈیٹیل ہے A to Z ڈیٹیلز، وہ ڈیٹیل اصل میں اس عیسائی عالم نے لکھی تھی۔ وہی ڈیٹیل کنورٹ ہوئی ہے اسلامی جو علم ہے اس میں، یعنی ہمارے ہاں جو مفسرین تھے، مفسرین کے پاس وہی اس کی لکھی ہوئی بات کنورٹ ہو کر عربی میں آئی، اور انہوں نے اسی واقعے کی تفصیل جو اس نے لکھی ہوئی تھی اس کو تفاسیر میں جگہ دے دی، اور سیم یہی جو واقعہ ہے، یا یہ جو ٹیکسٹ لکھا گیا، جو واقعہ لکھا گیا، یہی واقعہ یورپ میں بھی گیا ہے کنورٹ ہو کر، اور وہاں بھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں۔ یعنی ایک ہی شخص سورس ہے واقعے کی پوری تفصیلات کا، اور اسی شخص کی بات کنورٹ ہو کے تفاسیر میں آ رہی ہے، اور اسی کی پوری نریشن، اسی کا پورا بیان کنورٹ ہو کے یورپ میں بھی جا رہا ہے، یعنی یورپ سے مراد اس جو عیسائی تھے وہاں پہ۔ تو لہٰذا 98% چیزیں جو آپ اصحاب کہف کے بارے میں ادر دین جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس پر جو اضافی باتیں ہیں یا اس کے علاوہ جو باتیں ہیں، وہ باتیں حدیث میں نہیں ہیں، وہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ باتیں صحابہ نے نہیں بتائی، بلکہ وہ باتیں ایک عیسائی عالم اس کا سورس ہے۔ اب اس نے کس قدر صحیح کہا، کس قدر غلط کہا، یہ طے کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں بہت زیادہ باریکی اور تفصیل میں نہ جایا جائے۔ کوئی واقعہ دلچسپ ہو سکتا ہے، مزے کا ہو سکتا ہے،
انٹرٹیننگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اتھینٹک ہونا ایک اور بات ہے، اس کا مزیدار ہونا ایک اور بات ہے۔ لہٰذا پہلا نقطہ تو یہ بڑی اچھی طرح کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اصحاب کہف کی تفصیلات کی حیثیت کیا ہے، جو کہ ادر دین قرآن ہیں، جو بھی ہم آیات پڑھیں گے آج کی نشست میں انشاءاللہ، اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تفاسیر میں وہ لکھی گئی ہیں۔ وہ تفصیلات یہ ہیں کہ یہ کچھ نوجوان تھے، اور جو عیسائی عالم تھا اس نے تو 7 کی تعداد بتائی ہے، لہٰذا عیسائی ٹریڈیشن میں تو ان کو 7 سلیپرز کہا جاتا ہے، کہ 7 وہ لوگ جو کہ سو گئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے ان کے پورے واقعے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، جو کہ اصل میں مذہب اسلامی تھا، وہ اس کا نام عیسائیت لیا جاتا ہے پہچان کے لیے، تو اس زمانے میں وہ رومن امپائر کے انڈر رہ رہے تھے، رومن امپائر کا غلبہ تھا اس وقت، اور رومن امپائر مشرک تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنی دعوت شروع کی تو جس لوکیلٹی میں وہ تھے، اس لوکیلٹی میں یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، اور یہودی بنی اسرائیل ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں، نسل ایک ہی ہے، یہ نسل میں تو فرق نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز شروع کیا تو یہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے یہودی، کہ اب ایک ایسا نبی یا رسول آئے گا جس کے ساتھ مل کر ہم دوبارہ دنیا میں غلبہ حاصل کریں گے، حکومت حاصل کریں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر ان کو ان کے برے اخلاق کا ذکر کیا کہ تمہارے یہ اخلاق برے ہیں، یہ اخلاق برے ہیں، ان کو چھوڑو، اور علماء ان کے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے ان کو خبردار کیا کہ تم یہ سب نہ کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ علماء جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مسیح آئے گا اور ہمیں اس کے ذریعے غلبہ ملے گا، وہ انہی کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو ہمیں ہی آ کے جو ہے وہ بتانا شروع ہو گیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، جو ہماری اصلاح شروع ہو گیا، ہم نے تو اتنی مشکل سے اپنا مقام پیدا کیا تھا لوگوں کے اندر، اور لوگ ہمیں جو ہے ایک بڑا عالم اور بڑی شخصیت سمجھتے تھے، پہنچی ہوئی شخصیت سمجھتے تھے، یہ آ کے ہمیں ہی ڈسکریڈٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک کیمپین چلا لی ان کے خلاف، اور وہ کیمپین کیا تھی؟ وہ کیمپین 2 بنیادوں پر تھی۔ چونکہ جو سلطنت ہے وہ ہے مشرک ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو رومن امپائر ہے وہ مشرک ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ مشرک ہے۔ لیکن جیسے مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، لوکل حکومتیں ہوتی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایک علاقے میں ایم این اے کی ایک تھوڑی آپ کہہ لیں اس کے پاس کچھ اتھارٹی ہوتی ہے، یا کوئی یونین کونسل کا چیئرمین ہے اس کے پاس کچھ وقت ہوتی ہے اس کی، ایسے ہی جو وہ لوکل علاقہ تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں پہ ایک کٹ پتلی حکومت تھی جو کہ یہودیوں کے سرپرستی میں تھی، یعنی ایک یہودی چھوٹا سا منی بادشاہ وہاں موجود تھا، لیکن وہ انڈر تھا رومن امپائر کے۔ اوپر جو بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو پوری امپائر کا بادشاہ ہے، جیسے امریکہ کی مثال لیجئے، وہاں ریاستیں ہیں بہت ساری، تو اوپر تو حضرت ٹرمپ صاحب اس وقت موجود ہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور نیچے جو ہے وہ ہر ریاست کا بھی کوئی میئر ہوگا، کوئی وہاں کا جو ہے وہ ہیڈ ہوگا، تو ایسے ایک علاقے کا جو ہیڈ تھا وہ یہودی تھا، لیکن اوورآل جو بادشاہ تھی وہ مشرکوں کی تھی۔ تو اب یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے 2 بنیادیں بنانی پڑی۔ ایک بنیاد انہوں نے بنائی مذہبی لوگوں کے لیے، اور ایک بنیاد انہوں نے بنائی سیاسی طور پر۔ مذہبی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ چونکہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو کام عام بندہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے ان ساروں کو جادو قرار دے دیا، اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ انہوں نے جادو کیا، اور جادو چونکہ کفر ہے لہٰذا یہ اسلام سے خارج ہو گئے، یعنی یہ مسلمان نہیں رہے، یہ جو ہے مرتد ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ واجب القتل ہے۔ تو اللہ ہی کی شریعت اللہ ہی کے رسول پر فٹ کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پتا تھا کہ ہم یہ سارا کرنے کے باوجود بھی ان کو ختم نہیں کر سکیں گے، یعنی جو قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اتھارٹی تو مشرکوں کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا انہوں نے ساتھ ایک اور الزام بھی لگایا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اپنے لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو باغی ڈکلیئر کر کے ان کی کوشش تھی کہ ہم مشرک جو حکومت ہے اس سے ان کو سزا دلوائیں۔ اس وجہ سے جو رومن امپائر تھی وہ بہت زیادہ عیسائیوں کے اوپر سخت تھی، یعنی کہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص عیسائی ہے تو اس کو مارا جاتا تھا، اس کو قید کیا جاتا تھا، لوگوں کو جان سے مار دیا جاتا تھا۔ اتنے شدید حالات تھے رومن امپائر کے انڈر۔ اسی عرصے میں ہی پہلی صدی کے آخر میں یا دوسری صدی عیسوی کے شروع میں کچھ نوجوان تھے جو انتہائی سخت حالات میں، آپ سوچئے کہ ایسے حالات ہیں کہ آپ اگر عیسائی ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کی کھال اکھیڑ دی جائے گی اگر آپ نے عیسائیت قبول کی، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو عام بندہ تو عیسائیت قبول کرتا ہی نہیں تھا، یعنی جو جیسے آج کل کا ٹرینڈ ہے نا کہ بھائی دنیا بھی ساتھ چلتی رہے، دین بھی چلتا رہے، یہ تو وہاں کہانی نہیں تھی۔
وہاں جو ہمت والا ہوگا، صاحب عزیمت ہوگا، وہی قبول کرے گا، جس کے اوپر حق واضح ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حق کی خاطر جو قربانی دینی پڑے میں دوں گا، لیکن میں حق کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی اس حق کو ماننے کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے تھے، اپنی عیسائیت کو یا اپنے اس دین کو چھپائے رکھتے تھے، تاکہ حکومت کو نہ پتہ چلے، اتھارٹیز کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ جو یہودی ہوتے تھے، یہ سب سے بڑے مخبر ہوتے تھے، چونکہ ان کو پتہ تھا یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے، لہٰذا وہ فوراً سے جو ہے وہ بتاتے تھے کہ فلاں شخص یہودی ہے، فلاں شخص عیسائی ہو گیا، فلاں شخص عیسائی ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، اس کو سولی دی جائے۔ تو بڑے پیمانے پہ ظلم ہوا ہے پہلی صدی عیسوی اور دوسری صدی عیسوی کے اندر عیسائیوں کے اوپر۔ اسی اثناء میں چند نوجوان تھے جو کہ عیسائی ہو گئے، اور ان کا جو عیسائیت قبول کرنا ہے اس کے بارے میں اطلاع مل گئی حکومت کو، جو بھی اس وقت کی حکومت تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی جان بچانے کے لیے کسی طریقے سے یہ شہر سے نکل کر ایک غار میں چلے گئے، اور جب غار میں گئے تو انتہائی خوف کی کیفیت میں تھے، اور اگر کوئی پیچھے آ جاتا، کوئی ان کو پکڑ لیتا تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لہٰذا اپنی طرف سے تو یہ غار میں گئے پناہ لینے کے لیے، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ اب شہر میں تو جینا ممکن نہیں ہے، تو چلو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، بس اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو ہو سکتی ہے، اور آپس میں کسی ایک بندے کو ہم بھیج دیا کریں گے، وہ کہیں سے کچھ کھانا شنا لے آیا کرے گا بیس بدل کے۔ تو اب یہ جا کے جب غار میں لیٹے ہیں اور سوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند ان کے اوپر ایسی طاری کی کہ یہ کئی 100 سال سوئے رہے، اور ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ جو سونے اور جاگنے کے وقت کے درمیان کے معاملات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور وہ اہم معاملات یہ ہیں کہ لگ بھگ 300 عیسوی کے قریب، یعنی ان کے غار میں جانے کے 100، 125، 150 سال کے بعد، ہمارے پاس ایگزیکٹ سن نہیں ہے کہ یہ کس سن میں غار میں گئے تھے، اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو بس وہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صدی عیسوی، موسٹ لائکلی دوسری صدی عیسوی میں کسی ٹائم پہ یہ لوگ غار میں گئے ہیں۔ اس وقت باہر کے حالات کیا ہیں کہ مشرک حکومت ہے، اور عیسائی ہونا آپ کہہ لیں کہ واجب القتل جرم ہے۔ درمیان میں 300 عیسوی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا، اور چونکہ بادشاہ عیسائی ہوا ہے تو پوری کی پوری سلطنت ایک دن میں عیسائی ہو گئی۔ لہٰذا الٹا معاملہ ہو گیا کہ وہی عیسائیت جس کا نام لینا گوارا نہیں کیا جاتا تھا، اب ہر شخص جو ہے وہ عیسائی ہونے میں فخر محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ریاست کا سربراہ عیسائی ہو چکا ہے۔ یہ نقطہ الگ سے ذہن میں رکھیے کہ جو بادشاہ عیسائی ہوا تھا، وہ کوئی توبہ طائب ہو کر، وہ کوئی عیسائیت کو برحق سمجھ کر یا اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اس کے کچھ آپ کہہ لیں کہ مقاصد تھے، فوائد تھے، کچھ اس نے حاصل کرنا تھا اس کے ذریعے، جو کہ وہ ہوا تھا، لیکن وہ بحث ہماری اس وقت کی ممکن نہیں ہے یہاں کرنا۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ جب بادشاہ عیسائی ہو گیا اور پوری سلطنت عیسائی ہو گئی، تو خارج کے حالات بالکل بدل گئے۔ عیسائیت کا دور دورہ ہے ہر طرف، اور اب یہودیوں کی شامت آئی ہوئی ہے، اور یہودیوں کی بہت بری شامت آئی ہے۔ کبھی ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ جو ٹائم فریم بنتا ہے، کیا ان کی کیا کیا مارے نہیں پڑی ان لوگوں کو اس زمانے میں، بعد میں۔ اب جب اصحاب کہف کو اللہ نے جگایا ہے، اور ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم جو سوئے ہیں تو کوئی سینکڑوں سال ہم سوئے رہے ہیں، لہٰذا وہ تو جب انہوں نے غار سے جاگے ہیں اور ایک بندے کو باہر بھیجا کہ جا کے تم کھانا لے کر آ جاؤ۔ اب یہ زیادہ تر اگین وہی بات ہے کہ قرآن مجید میں یہ ذکر تو موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جب وہ لینے گیا تو ہوا کیا۔ قرآن مجید میں بس اتنا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جاؤ اور کوئی کھانا لے کر آؤ۔ تو جب وہ کھانا لینے گیا تو ظاہر ہے وہ کرنسی تو لے کے گیا ہوگا کوئی نہ کوئی جو اس کے پاس تھی، اور اس کو تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں نا کہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ لہٰذا جب اس نے وہ کرنسی دی تو پتہ چلا کہ جی یہ تو کوئی یہ ایسا بندہ جس کے ہاتھ میں خزانہ لگا ہے۔ ظاہر ہے پرانے سکے جو ہوتے تھے، ایک تو اس زمانے میں ویسے ہی جو سکے ہوتے تھے، پیپر کرنسی تو تھی نہیں، وہ میٹل ہوتا تھا، اور میٹل جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اور اگر خاص طور پہ وہ سونے کے سکے ہوں یا چاندی کے سکے ہوں تو پھر ویسے ہی وہ اس کی ورث ہے۔ تو لہٰذا وہ جو دکاندار تھا اس کو لگا کہ یہ شخص کوئی خزانہ اس کے ہاتھ میں لگا ہے، اس نے حکام کو بلایا اور شخص کو پکڑ لیا گیا، اور جب اس سے پوری بات چیت کی گئی اور پتہ چلا کہ بھئی اس کی جو باتیں وہ تو بڑی حیران کن تھی، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 309 سال پہلے یہاں آئے تھے غار میں، اور یہ آج بھی زندہ ہے اور اسی ایج کا ہے۔ بہرحال چونکہ عیسائیوں کے ہاں ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ غار میں گئے تھے تو یہ جو خبر تھی نا، نیشنل لیول کی خبر تھی یہ، کیونکہ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ کچھ اچھے گھرانوں کے لوگ تھے، امیر گھرانوں کے لوگ تھے، یا جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان گھرانوں میں سے یہ نوجوان تھے جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی۔ لہٰذا عیسائیوں کے ہاں یا اس علاقے میں یہ ایک بات معروف تھی کہ کچھ نوجوان ہیں جو عیسائی ہوئے اور یہاں سے بھاگے، لیکن آج تک واپس نہیں آئے۔
تو ان کو یعنی مسنگ پرسنز آپ کہہ لیں نا کہ 7 مسنگ پرسنز کا ایک کانسیپٹ ان کے ہاں تھا، اور کچھ نہ کچھ جیسے تہذیب کے اندر وہ چیز چلتی ہے. تو بہرحال وہ لوگوں نے ریکال بھی کر لیا کہ اچھا یہ وہ 7 لوگ ہیں. پھر اگر وہ غار میں گئے، انہوں نے ان سب کو دیکھا، اور جو کچھ ہوا وہ آگے کچھ حصہ قرآن مجید میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی. لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. البتہ وہ جو شخص ہے، عیسائی عالم جو ہے، اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بس صرف یعنی ایک دن کے لیے یہ جاگے تھے، اور ونس لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کا واقعہ لوگوں پر منکشف ہو گیا، تو یہ دوبارہ جب سوئے ہیں اسی غار میں جا کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، اور یہ اس کے بعد دوبارہ پھر کبھی بھی نہیں اٹھے. تو یہ مختصر سا واقعہ ہے. اب اس واقعے کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کا زیادہ نہیں پتہ، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اس واقعے کی ذرا کھوج کرید میں بھی نہ پڑھو، اور لوگوں سے بہت زیادہ اس کے بارے میں تفصیلات بھی نہ مانگو. لہٰذا محتاط رویہ یہی ہے کہ جو نصیحت اور عبرت کی بات قرآن مجید نے بیان کی ہے اصحاب کہف کے واقعے میں، ہم اس تک محدود رہیں اور ایک سٹوری بلڈنگ کی طرف نہ چلے جائیں کہ اچھا یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو لب لباب ہے، جو مقصد ہے، جو نصیحت ہے اس سارے سے، وہ ہم حاصل کریں اور اپنی عملی زندگی کے ساتھ اس کو جوڑ سکیں. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہمیں دلچسپ واقعات بتائے، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ وہ ہمیں ایسی باتیں بتائیں جس سے ہم اپنی زندگی کو ریلیٹ کر سکیں اور اس سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس واقعے کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں بہتری کیا کر سکتے ہیں. تو اب ہم وہ ساری آیات پڑھتے ہیں، اور جو اضافی تفصیلات جو ابھی ذکر نہیں ہوئی وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ غار والے اور رقیم والے، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہیں. رقیم کا ایک معنی کیا گیا تختی والے، اور ایک معنی اس کا کیا گیا کہ جو جگہ تھی اس جگہ کا نام جو ہے اس سے یہ نام ہے. اور تختی کے والے سے بھی 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ غائب ہو گئے اور کسی کو بھی مل نہیں رہے تھے، تو ان کے نام لکھ کر جیسے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا کہ جی یہ اشتہاری مجرم ہے، اور جہاں کہیں یہ پائے جائیں تو ان کی اطلاع ہمیں دی جائے. تو اسی وجہ سے جیسے یہ فیمس ہو گئے تھے، یعنی ان کا نام بہت زیادہ عام ہو گیا تھا کہ یہ ایک تختی پر ان کا نام لکھ کے کہیں پہ لگا دیا گیا کہ جی 7 لوگ ہیں جس کو بھی وانٹیڈ، یہ وانٹیڈ تھے اس سوسائٹی میں، اس علاقے میں. اور دوسرا جو تختی کے معنی بیان کیے گئے وہ یہ ہیں کہ جب یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصحاب کہف ہیں، اور ایک پورا موجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا، اور جب یہ واپس غار میں گئے اور ان کی وہیں پہ وفات ہوگی اسی غار میں، تو پھر لوگوں نے ان کے نام لکھ کر اس غار کے باہر ایک تختی لگا دی تاکہ ایک یادگار رہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کون تھے اور کون نہیں تھے. تو جو تختی جو معنی لیتے ہیں وہ یہ 2 میں سے ایک بات بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رقیم اصل میں تو اس علاقے کا نام ہے جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، لہٰذا اس علاقے کے نام سے نسبت ہے. تو حضرت فرماتا ہے کہ کیا تم میں لگتا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ غار والے اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے؟ جس اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، سورج چاند پیدا کیے، آسمان پیدا کیا، اتنی ان گنت مخلوقات پیدا کی، انسان کو یہ سمجھ بوجھ دی، اس اللہ کی اتنی بڑی خلاقی میں تمہیں اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ تو حیرت کس پہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے چند بندوں کو 309 سال سلائے رکھا، اس پہ تمہیں حیرت ہوتی ہے. فقالو، تو انہوں نے کہا، از اول فت یا تو، جب نوجوانوں نے پناہ لی الکہفی غار میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے بھلائی کا رستہ آسان کر دے. پہلا نصیحت کا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نصیحت کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہر حال میں لازم ہے. اگر اس کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان معاشرے میں رہ کر اللہ کی بندگی نہیں کر سکے گا، تو سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں رہے اور بندگی چھوڑ دے، سٹینڈرڈ یہ ہے کہ معاشرہ چھوڑ دے لیکن بندگی نہ چھوڑے. اسی لیے ہمیں حدیث میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اگر فتنہ اتنا شدید ہو جائے کہ دین کا تحفظ ممکن نہ ہو، یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو انسان بکری لے اور کسی پہاڑ پر چلا جائے. اور بکری لے کے پہاڑ پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا سروائیول بس اس بکری پر ہے، وہ بکری چرے گی اور وہ جو دودھ دے گی اسی سے اس نے گزارا کرنا ہے، لیکن اللہ کی بندگی پھر بھی کرنی ہے.
لہٰذا جو آج کل ہوتا ہے نا کہ جی کیا کریں جی حالات ہی ایسے ہیں جی، اب تو یہ مجبوری بن گئی، اب تو بندگی کے راستے میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ جی تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ جبر دین اس کو معتبر جبر سمجھتا ہے۔ لیکن اس کو دین جبر نہیں کہتا کہ جی اب کیا کریں نا جی، اب دنیا داری بھی تو ساتھ کرنی ہے نا جی، اب کیا کریں نا جی، اب دنیا میں رہ تو رہے ہیں نا جی، اب کاروبار تو کرنا ہے نا جی، سب کریں لیکن بندگی کے تابع رہ کر۔ کاروبار کرنے کے لیے دنیا میں ہم نہیں آئے، کمانے کے لیے دنیا میں ہم نہیں آئے، رشتے نبھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ سب دنیا کی ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو مقصد تو بندگی ہے، لہذا جب مقصد فلفل نہ ہو رہا ہو تو باقی سب چیزیں قربان کی جائیں گی، اور وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ ماحول، وہ سرکمسٹانسز تلاش کیے جائیں گے جہاں اللہ کی بندگی کرنا ممکن ہو، اور انسان کے لیے پھر ہجرت فرض ہو جاتی ہے جب انسان کسی ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں اللہ کی بندگی کرنا ممکن نہ ہو، اور ہجرت کر کے اس کو وہاں جانا لازم ہو جاتا ہے اس کے لیے جہاں جا کے وہ اللہ کی بندگی کر سکے۔ تو ان لوگوں نے اپنی، آپ کہہ لیں، کاروبار کو، اپنی چودراہٹ کو، اپنے سوشل سٹیٹس کو، اپنی فیملی لائف کو، ان سب کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ان لوگوں نے ایمان کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح دی، اور جان کے خطرے کے باوجود بھی یہ دین سے نہیں پھرے، کمپرومائز نہیں کیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، غار میں چلے گئے لیکن دین کے اوپر قائم رہے۔ تو یہ تو پہلی نصیحت۔ اب یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں فتنہ دجال سے متعلق ہے، تو دجالی فتنہ جو ہے، دجالی فتنے میں ہم نے جو الرٹ رہنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ فتنہ ہم سے ہمارا دین نہ چھین سکے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ استعمال کریں اور وہ چیز آپ سے آپ کا دین چھیننا شروع کر دیں، اس چیز کو چھوڑیں، دین کو نہیں۔ اگر میں کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہوں اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے میرے دین کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی سے جان چھڑاؤں نا۔ موبائل استعمال کرنا یا کمپیوٹر استعمال کرنا یا لیپ ٹاپ استعمال کرنا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر میں اس کا محدود استعمال کر سکتا ہوں، جائز استعمال کر سکتا ہوں، بسم اللہ۔ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس کو چھوڑنا ہے، نہ کہ دین کو۔ بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم ضرور دلوائیں، اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، لیکن اسکول، کالج، یونیورسٹی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بچوں کو یہ تعلیم دینے سے بچوں کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو جو چیز لازم ہے ہم پر وہ ان کے دین کی حفاظت ہے، نہ کہ ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہر حال میں اب ان کو بھیجیں ہی بھیجیں یونیورسٹی اور کالج اور یونیورسٹی میں، اور جو خرابی پیدا ہوتی دین میں وہ ہوتی رہے۔ لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جی اب بچے کو پڑھانا تو ہے نا جی، کیا کریں؟ کیا قرآن مجید نے کہا ہے کہ ڈاکٹر بنانا لازمی ہے یا انجینئر بنانا لازمی ہے؟ بالکل بنائیں، لیکن دنیا کی چیز کو دنیا تک محدود رکھیں، مقصد سے اوپر نہ ہو۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، ان کے دین کی حفاظت اپنی جس حد تک آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کر سکتے ہیں، پھر بے شک بھیجیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، سائنسدان بنا دیں۔ لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جس ماحول میں ہمارے بچے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہیں دیکھیں جی یہاں آپ کیا کریں جی، حالات ہی ایسے ہیں جی، کس نے آپ کو کہا ہے وہاں رہنے کے لیے؟ اگر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں رہ کے اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، آپ کو کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہیں، قیامت کے روز یہ ایکسکیوز آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایک شخص پیدا وہیں ہوا ہے، نیشنلی وہاں کا ہے، اس کی اور بات ہے، شاید اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو، لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے، اور خاص طور پہ جو کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، جبکہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں وہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، یا ان کے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ویسٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں وہاں پہ، بچوں کی تربیت آپ نہیں کر سکتے آسانی سے، یا وہ نظام جبر کرتا ہے، بچوں کو ہم جنس پرستی سکھائی جاتی ہے، بچوں کو لبرلزم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی اب کیا کریں جی، ماحول ایسا ہے۔ نہیں نہیں، ماحول نہیں ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے، آپ نے وہاں سے ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔ تو سب سے پہلا سبق اصحاب کہف کے واقعے میں یہ۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب یہ لوگ مشکل کا شکار ہوئے اور نکلے ہیں، تو انہوں نے جو سب سے مضبوط چیز تھی وہ کیا تھی؟ اللہ سے دعا کرنا۔ ہر مشکل کا جو حل ہے وہ اللہ سے دعا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی کا رستہ بنا دے۔ ہم تیرے نام پر نکل آئے ہیں، ہم نے ایک سٹیپ لے لیا ہے، لیکن ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لہذا تو کیا کر، ہمارے لیے اس رستے کو آسان کر دے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب دعا خالص دل سے نکلتی ہے، سچے دل سے نکلتی ہے، تو اس کا کیا اثر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی دعا کی یہ لاج رکھی کہ معجزہ پورا کر دیا ان کی زندگی میں۔
309 سال ان کو سلا دیا اور اس وقت جگایا جب باہر کی دنیا بالکل بدل چکی ہے، ایک انقلاب آ چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مالک الملک ہے، وہ کل خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آپ اسے تعلق بنا لیں، اگر آپ اس کا قرب حاصل کر لیں، وہ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات آپ کو دکھائے گا، وہ اپنے موجود ہونے کی نشانی آپ کو دکھائے گا۔ وہ اس تعلق کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے تعلق نبھائیں اور اللہ ہمارے سے تعلق نہ نبھائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ تعلق پیدا تو کریں، ہم وہ قرب پیدا تو کریں، پھر دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جو ظاہری حالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے رشتہ مانگیں تو رشتہ کوئی نہ دے ان کو، کسی سے کوئی چیز کا تقاضا کریں تو وہ اس کو کوئی چیز وہ دے نہ، لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، یعنی جو بات انہوں نے کہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کروا دیتا ہے ان کی، اس حد تک ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ بھی اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کے دل سے جو دعا نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسے قبولیت دی ہے کہ ان کا معاملہ ایسے آسان کیا کہ بس وہ سوئے ہیں خالی جا کے، اور آنکھ کھلنے کے بعد دنیا بدل گئی، سلطنت رومن امپائر تبدیل ہو گئی، کون سوچ سکتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، وہ نظر آتی ہیں اس کو جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور جس کا اللہ کے ساتھ قرب ہوتا ہے۔ ادروائز سائنس ٹیکنالوجی کے انبار لگائے ہوئے ہوں گے، کل کائنات کو ڈسکور کیا جا رہا ہوگا، لیکن ایک بات تک پلے نہیں پڑ رہی ہوگی، حقیقت سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے غار میں ان کے کانوں پر تھپکی دے کے ان کو سلا دیا کئی سال کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سالوں کا ذکر جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ بہت لمبا عرصہ، کئی سال ہم نے ان کو سلا دیا۔ سوئے وہ ایک رات کے لیے تھے، لیکن ہم نے ان کو سالوں کے اعتبار سے سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو گروہوں میں سے کس نے غار میں رہنے کی مدت کا حساب بہتر رکھا ہے۔ اب ہوا کیا، جب یہ جاگے ہیں تو جاگنے کے بعد شاید یہ قیاس کی بات ہے کہ شاید ان کو تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہو، جب زیادہ بندہ سو لیتا ہے تو تھوڑا سا بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یا جب انسان ایسے پریشانی میں آ کے لیٹتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ رہا ہوں۔ جیسے بندہ سفر سے آتا ہے تھکا ہوا تو بندہ کہتا ہے میں ذرا ٹیک لگاتا ہوں، ذرا لیٹتا ہوں، لیکن جب ایک آنکھ لگ جاتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو ایک دم بندے کو پہلی پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائم کتنا ہو گیا، میں کہیں زیادہ دیر تو نہیں سویا رہ گیا، میں پوری رات تو نہیں سویا رہ گیا، پورا دن تو نہیں سویا رہ گیا۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس لیے انہوں نے فوراً سے جاگنے کے بعد یہ پوچھا ہو کہ بھائی ہم تو ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں آئے تھے اور بس لیٹے تھے، باہر کی دنیا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو زیادہ لیٹنے کی وجہ سے معمولی سی کوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہو، تو انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی ہم کوئی زیادہ تو نہیں سو لیے، تو لہٰذا انہوں نے دو گروہ ہو گئے ان کے، یعنی دو گروہ، دو پارٹیز یا دو گروپ ہیں، دونوں کی اوپینین الگ الگ تھی۔ گروہ سے مراد یہ نہیں کہ تفرقہ پیدا ہو گیا، یعنی دو اوپینینز پیدا ہوئی ان میں اس بارے میں کہ ہم کتنا وقت یہاں پہ سوئے رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا واقعہ حق کے ساتھ، یعنی جو تفصیلات قرآن بیان کر رہا ہے یہ حق ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے، جس عیسائی عالم نے یہ واقعہ لکھا تھا، خود سے لکھا ہے اس نے کہ جی میرے پیدائش سے 20 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو جس نے یورپ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہے، غالباً اس کا نام گبن ہے، اس شخص نے یہ الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ قرآن کی شکل میں بیان کیا، چونکہ وہ تو ظاہر قرآن کو سب سے وحی نہیں مانتے، تو اس کے نزدیک چونکہ اس واقعے میں اور جو واقعہ یورپ میں موجود تھا ان دونوں میں کچھ فرق ہے، کچھ تبدیلی ہے واقعات کی، تو اس نے کہا کہ جو میرے پاس واقعہ ہے وہ اتھینٹک ہے، اور نعوذ باللہ جو قرآن کی معلومات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے نا یہ برحق ہے، تو سٹینڈرڈ قرآن ہے، قرآن سے جو چیز میچ ہوگی وہ ٹھیک ہے، جو قرآن سے میچ نہیں ہوگی وہ چیز غلط ہوگی، نہ کہ ہم اس کی بنیاد پہ قرآن کے واقعے کو پرکھیں گے یا قرآن پہ سوال کریں گے کہ قرآن میں ایسے کیوں ہے۔ تو فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک جیسے ہے ویسے ہی، کوئی اس میں اونچ نیچ کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے خوب بڑھایا ان کو ہدایت میں۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں
ینگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کو جاننے کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کریں اور جو کیریئر ابھی انہوں نے بنانا تھا، جو اچیومنٹس انہوں نے ابھی کرنی تھی، اس کو قربان کر دیں۔ اور دوسرا رستہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو انکار کر کے اس کا، اور جو دنیاوی فائدے اور منفعتیں ہیں ان کی طرف بڑھیں آگے اور اپنا کیریئر بنا لیں۔ بڑی عمر کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے، وہ کچھ چیزوں میں ڈل چکا ہوتا ہے، اس کے لیے وہاں سے نکلنے کی جو نکلنا ہے وہ ریلیٹیولی مشکل ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایکسکیوز ہے ان کے پاس، لیکن ایک جنرل جو نفسیات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کسی کیریئر میں وہ نہیں گئے، یا ابھی انہوں نے کوئی بڑی چیزیں اچیو نہیں کی، ان کے لیے ریلیٹیولی اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نظریے کو قبول کریں اور اس نظریے کے تقاضوں کی خاطر اپنے کیریئر کو تبدیل کر لیں، اور ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی معاشرے کے جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے ان پر دین کی دعوت کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کا حق نہیں بنتا، اصل میں جو نوجوان ہوں گے اگر یہ دین کی طرف آئیں گے تو ان کے پاس پورا وقت ہے، ایک پورا کیریئر ہے، اور یہ اپنی زندگی کے کئی سال دین کے لیے اگر وقف کریں اور دین کا علم حاصل کریں تو یہ لوگ اچھے طریقے سے دوسروں تک بھی دین پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اصحاب کہف تھے یہ بھی نوجوان تھے اور ینگ لوگ تھے، اور یہ اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کو ہدایت میں خوب بڑھایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اب ظاہر ہے یہ عام لوگ تو تھے نہیں نا، یہ دربار کے جو لوگ ہیں یا ان میں سے تھے یا ان کے ہی اولادوں میں سے تھے جو بڑے کرتے دھرتے تھے، سیٹ نواب ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھے یہ۔ لہٰذا جب ان کا معاملہ پیش آیا کہ جی عیسائی ہو گئے ہیں تو ذرا پریشانی ہو جاتی ہے نا، جب اعلیٰ گھرانوں میں یہ کام شروع ہو جائے تو ان کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے وہ سزا تو دے نہیں سکتے۔ لہٰذا ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا مانتے ہو؟ تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو رب قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ہی رب ہیں۔ تو کہا کہ نہیں بھئی، تم ہمارے رب نہیں ہو، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو معبود۔ تم لگا لو زور جو تم نے لگانا ہے اپنی بندگی کروانے کے لیے، اپنے آپ کو رب بنوانے کے لیے، ہم تو جو اللہ ہے اس کے علاوہ کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو قیمت چکانی پڑے گی ہم چکائیں گے، لیکن ہم کسی اور کو رب نہیں مانیں گے۔ یہ ہے کریج، یہ ہے ہمت، کہ انسان کھڑا ہو جائے، استقامت اختیار کر لے اور کسی طاقتور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ میں تو جس نظریے پر ایمان لایا ہوں میں اس پر قائم رہوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کچھ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد کسی اور کو معبود بنا لیں تو پھر اس صورت میں تو ہم بہت ہی غلط بات کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو یہ کیوں نہیں پیش کرتے ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جب علم کی بات کرتا ہے یا برہان کی بات کرتا ہے یا سلطان کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد عقلی دلیلیں نہیں ہوتی۔ عقلی دلائل تو لوگوں نے گھڑے ہی ہوئے تھے، تو کہا کہ یہ اگر رب ہیں، یہ اگر الہ ہیں جن کو یہ الہ مانتے ہیں تو دلیل کیوں نہیں لاتے، کوئی وحی کیوں نہیں لاتے؟ جن کو یہ خدا مانتے ہیں ان کی طرف سے کوئی پیغام ان کے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب کیا، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے باتیں گھڑی ہیں۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، قیاس آرائیاں کر کے، لاجکس نکال کے انسان عقائد کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے۔ اور یہ جو بات ابھی فرمائی کہ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس آیت کے حوالے سے ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہے اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ایسے گپ شپ ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں تو ایک بندہ بڑے آرام سے کہتا ہے او جی اللہ تو یہ کہتا ہے، جی یہ کہاں کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی فرمائے گا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا وہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ تو جب جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث قدسی میں نہیں ہے، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی بھی اچھی بات کو یا جو آپ کو لگ رہا ہے اس بات کو آپ اللہ کی طرف منسوب کر دیں؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں نہیں ہیں۔ مثلاً کہہ دیا جائے گا جی وہ اللہ تو سارے گناہ معاف ہی کر دیتا ہے، جی وہ بس ڈرانے کے لیے اس نے جو ہے نا یہ سارے عذاب شب کی باتیں کی ہیں، ورنہ عذاب ہونا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بات صریحاً قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے بالکل کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
تو اب اللہ ہی کا نام لے کر ایسی بات کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہوئی، یا اس کو تبدیل کرنا، اس میں تحریف پیدا کرنا، یہ بہت وبال کی بات ہے۔ لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے، انسان اللہ کے بارے میں وہی بات کرے جو اس نے قرآن و سنت میں سے پڑھی ہو، سمجھی ہو، کسی معتبر ذریعے سے دیکھی ہو۔ ادروائز اپنی قیاس آرائیوں اور اپنے اندازوں پر اللہ کے اوپر باتیں نہیں لگانی چاہیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے خود کو ان سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو۔ اب یہ ان کو الہام کیا گیا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، یہ ان کو اوپر کوئی وحی نہیں آئی کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے۔ ہاں یعنی معلومات جو ہمارے پاس ہے اس میں ان کو کہیں پہ نبی کسی نے نہیں قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انبیاء کو تو باقاعدہ واضح طور پہ وحی آتی ہے، لیکن جو غیر انبیاء ہیں، غیر انبیاء کو اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے بھی بات ڈال سکتا ہے کوئی بھی، لیکن الہام جو ہوتا ہے یہ محفوظ ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی خیال آئے تو میں کہوں یہ اللہ نے ڈالا، یا کوئی بھی خیال آئے گا تو میں کہوں گا ہر خیال اللہ نے ڈالا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور انسان کو یکدم ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، یکدم ایک پلان اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں وہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ جو بات ہے یہ الہام ہی ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس کی بنیاد پہ کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اس کی بنیاد پہ دین کھڑا نہیں ہو سکتا کہ نہیں مجھے خواب آیا ہے یا مجھے الہام ہوا ہے تو اب یہ بات دین ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو ایسا الہام محسوس ہو کہ جی میرے دل میں یکدم اللہ نے کوئی بات ڈالی ہے، اس کو یہ لگے کہ اللہ نے بات ڈالی اور وہ بات شریعت سے ٹکراتی ہو تو وہ الہام لازماً غلط ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا کہ اب تم کیا کرو، کسی غار میں جا کے پناہ لے لو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا کر دے گا۔ اس سے بڑی سہولت کیا ہوگی کہ بس تم نے جا کے لیٹنا ہے۔ ہم اتنا بڑا معجزہ جو ہے وہ پیش کر دیں گے ایک انسانیت کے لیے کہ 309 سال تمہیں سلائے رکھیں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کنی کترا جاتا ہے۔ یعنی سورج جو ہے وہ جو غار کا منہ ہے اس طرف غروب نہیں ہو رہا یا اس طرف سے طلوع نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرف سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے تو جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی یا طلوع ہوا تھوڑے ٹائم کے بعد تھوڑا سا اوپر جائے گا تو روشنی سیدھی پڑتی ہے اندر تک جا کے، یا اگر وہ غروب ہو رہا ہے تو جب وہ واپس نیچے آئے گا تو روشنی غار کے اندر تک جائے گی۔ اور ظاہر ہے سونے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اندھیرے کی طرح کا معاملہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس غار کا ان کو سجھایا کہ فلاں غار میں جاؤ، اس کی ڈائریکشن ایسی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے اندر نہیں جا سکتی تھی، بس اس کی انٹرنس کے شروع میں پڑ سکتی تھی، اس سے زیادہ آگے وہ روشنی نہیں آ سکتی تھی۔ اب یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جہاں اس نے چاہا کہ معجزانہ طور پہ کوئی کام ہو جائے وہ معجزانہ طور پہ ہو گیا، جہاں اس نے چاہا کہ جو دنیاوی میکانزم ہے وہ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتے رہے۔ لہٰذا غار ایسا تھا جس میں سورج کی روشنی اندر نہ جائے۔ وَهُوَ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی جو اندر کھلی جگہ ہوتی ہے غار۔ اچھا، غار جو ہوتے ہیں، کہف کہتے بھی ایسی غار کو ہیں جس کا شروع انٹرنس جو ہے تھوڑی سی تنگ ہو اور اندر جا کے تھوڑا سا وہ کھل جاتا ہے، تو انٹرنس تھی بھی چھوٹی اور اندر جا کے وہ غار تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو اندر جو کشادہ جگہ تھی وہاں پہ وہ لوگ لیٹے ہوئے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ غیر معمولی بات ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، جو اللہ کا قرب اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے ایسے رستے دکھائے گا، ایسے ایسی منزلیں دکھائے گا اس کو کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار جو اس کو سیدھا رستہ دکھا سکے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے تھے۔ یعنی بالفرض اگر کوئی شخص وہاں جاتا اور وہ ان کو دیکھتا تو اس کو لگتا کہ یہ جو ہے وہ جاگ رہے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہ وہ ایسے بالکل پڑے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے بالکل جیسے کوئی نیم بے ہوش آدمی، نہیں، ایسا نہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، ہل جل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ بس لیٹے ہوئے ہیں، خالی سوئے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں اور بائیں۔ یہ جتنا عرصہ وہ سوئے رہے وہ ایک پوزیشن پہ نہیں سوئے رہے بلکہ کروٹیں بھی وہ بدلتے رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا انٹرنس کے اوپر۔ اب وہ ظاہر ہے جب وہ گئے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا اور وہ بھی غار کے دہانے پہ جا کے بیٹھ گیا، غار کی جو انٹرنس تھی اس پر وہ باہر کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔
اچھا وہ بیٹھا ہے ایسے انداز میں کہ ایک ہیبت طاری ہوگی اس کے بیٹھنے سے. اگر کوئی شخص قریب سے گزرتا بھی اس غار کے تو وہ دیکھتا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور جیسے وہ مجھ پر حملہ کر دے گا، اور اس کو بھی سمجھ نہ آتی کہ یہ جو کتا ہے یہ جاگ نہیں رہا، یہ ایز اٹ از جیسے ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک رعب طاری ہو جاتا ان پر. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان پر جھانکتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. ایسا وہاں پہ جو ہے وہ سچویشن تھی. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنی تھی کہ کوئی شخص ڈسٹرب نہ کرے ان کو، کوئی شخص آئے نہ اندر، لہٰذا ایسا سینیریو کریٹ کر دیا گیا کہ اگر کوئی آیا بھی ہوگا، کوئی چرواہا یا کوئی گزرنے والا بندہ وہاں سے گزرا بھی ہوگا تو اس نے بس کتے کو دیکھا ہوگا اور وہاں سے وہ بھاگ گیا ہوگا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اب ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنا عرصہ رہے، یعنی ایک بندے نے سوال ریز کر دیا کہ کتنا عرصہ یہاں پہ ہمیں ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کچھ نے کہا کہ ہم یہاں رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اب یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ لمحے لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن یا پونا دن، مطلب جیسے 12 سے 18 گھنٹے، ایسے آپ کہہ لیں کہ ہم اتنا ٹائم یہاں پہ رہے ہوں گے. اس سے زیادہ نہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہم رہے، 12 14 گھنٹے 18 20 گھنٹے بس اس کے بیچ بیچ میں ہم لگتا ہے ہم یہاں پہ رہے ہیں. اور واللہ عالم کہ جس وقت وہ سوئے تھے وہ دن کا کون سا وقت تھا اور جب وہ جاگے ہیں تو کون سا وقت ہے. ٹھیک ہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ایک گروہ نے تو یہ کہا نا، دوسرے گروہ نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے ہو، ہمیں نہیں پتا، تمہارا رب بھی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے ہیں یہاں پہ. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس تم بھیجو اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف یہ سکہ دے کر، ان کے پاس جو ہے وہ کرنسی تھی جو کہ سکے ہوتے تھے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو وہ دیکھے کہ شہر میں کون سا کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. ایک اور اہم سبق، اور وہ کیا؟ جان بچا کر بھاگے ہیں اور خوف کی حالت میں ہیں اور جان کی حفاظت بڑا مسئلہ ہے. اس کے باوجود جب وہ کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں بندے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو ازکا طعامن ہے، پاکیزہ ترین کھانا ہے وہ لے کر آنا. رزق حلال اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حرام کھانے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. لہذا انسان وہ کوتاہیاں چلیں جس کا لمیٹڈ اثر ہے اس کی ذات پر، اس کی اعمال پر، وہ پھر بھی اس میں کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ کرنی تو کوئی برائی بھی نہیں چاہیے لیکن ان کے ساتھ محدود ہیں. رزق حلال کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ قطعاً گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ انسان یہ سوچے بھی کہ اچھا میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، تھوڑا سا گڑبڑ ہے تو میں خیر ہے پھر بھی کر لیتا ہوں. نہیں، رزق حلال مسٹ ہے. لہٰذا اتنی غیر معمولی حالت میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو مل جائے لے آؤ، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا مفتی صاحب سے پوچھ لینا، ہم تو ایسی مجبوری میں ہیں تو ہمیں کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ والی چیز بھی مل جائے گی تو جائز ہے کہ نہیں. نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جو لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، جس سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے، جس سے اس کا جسم پروان چڑھتا ہے، وہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، اور حرام کا شک بھی ہو تو انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے. لہذا جو شخص کھانا لینے گیا ہے اس کو تاکید کی گئی ہے کہ تم نے سب سے جو پاکیزہ کھانا ہے وہ لے کر آنا ہے. اور بہرحال کچھ لوگ ایک اور نقطہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے حلال ہونا بھی اس کا ضروری ہے اور پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے. حلال ہونا تو ظاہر ہے حلال و حرام واضح چیزیں ہیں، لیکن جو پاکیزہ ہونے کی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا جس کا انسان کے اوپر ایسا اثر پڑے کہ انسان بندگی کے بجائے غفلت کی طرف چلا جائے، وہ کھانا بھی اچھا نہیں ہے. تو یعنی جیسے آج کل ہے نا ایک فاسٹ فوڈ کا ایک پورا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کی یعنی وہ لوگوں کے اوپر اس کے اثرات طاری ہو جاتے ہیں، جس طرح کا وہ فوڈ کھاتے ہیں اسی طرح کی ان کی طبیعت اور مزاج بن جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ یہ کھانے بھی اگر زیادہ کھائے جائیں یا انسان کا عادی بن جائے تو یہ بھی جیسے حلال تو ہیں لیکن یہ پھر پاکیزہ نہیں ہے. واللہ عالم. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، اور اسے چاہیے کہ وہ تمہارے لیے کھانا وہاں سے لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ کرے. ہم پہلے ہی بڑی مشکل سچویشن میں ہیں، لہذا کہیں اونچ نیچ ہو جائے، اگلا کہے نہیں 2 روپے زیادہ دو، تو اس کے ساتھ بحثوں میں پیسہ نہیں کرنا، نرمی سے، تسلی سے، آرام سے، بھائی یہ پیسے لے لو، کھانا دے دو. ٹھیک ہے نا، کوئی وہاں پہ آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو پرائیویسی ہے وہ کہیں پہ ایکسپوز نہ ہو جائے، کوئی ہمیں
پہچان نہ لے کہ اچھا یہ وہی لوگ تھے جو کہ بھاگ کے گئے ہوئے تھے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ وہ 309 سال بعد بندے کو باہر بھیج رہے ہیں اور معاملہ باہر کا بالکل مختلف ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، جہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے بالکل نصف ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پیچھے نصف قرآن ہے اور یہاں سے آگے نصف قرآن ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو آگاہ نہ کرتے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی تھوڑی سی بات ایسی اونچ نیچ ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت میں ہرگز کوئی شک نہیں، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ جب آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے کہ ان کا کیا کرنا ہے اصحاب کہف کا۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو، ایک یادگار بنا دو۔ ربهم اعلم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنی بات پر غالب آ گئے، جن کی بات چل سکی، انہوں نے کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر جو ہے وہ مسجد تعمیر کریں گے۔ وقت مکمل ہو گیا، لہٰذا اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سوال کر لیجئے۔ جی جی، مدینہ عربی میں کہتے ہیں سٹی کو، تو چونکہ نہیں، مدینہ سٹی کو کہتے ہیں۔ اصل میں مدینہ جو مدینہ منورہ ہے، اس کا اصل نام ہے مدینۃ النبی، تو شارٹ فارم میں اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، ورنہ ادر وائز اس کا جو نام ہے نا وہ سٹی آف دی پروفٹ ہے، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی دیکھیں، سب ادیان جو ہیں وہ اسلام ہی ہیں، البتہ جب آپ نے کسی چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کا ایک ایسا نام لیتے ہیں جو اس کے لیے یونیک ہو سکے۔ تو جب ہم تین مذاہب کی بات کریں گے تو اگر ہم تینوں کے لیے اسلام کا نام استعمال کریں گے تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا فرق واضح نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ جس چیز سے وہ واقف ہیں، جس چیز سے وہ معروف ہیں، ہم وہ نام استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہودی جو ہیں وہ مذہب یہود کے نام سے مشہور ہیں، لہٰذا ہم انہیں یہودی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس نام سے متعارف ہیں۔ ادروائز ہم کہیں گے مسلمان تو، یا ہم کہیں گے اسلام، تو اس سے اگلا بندہ سمجھ نہیں پائے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، جیسے عیسائیوں کی بات ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے زمانے میں تو وہ اسلام پر ہی تھے، لیکن چونکہ دین عیسوی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی وہ نا معرفت ہے یا ان کی نسبت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا دین محمدی یا شریعت محمدی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ بعض کا جو نبی ہیں ان کے نام سے یا تو موسوم کر دیا جاتا ہے ایک پوری قوم کو، یا پھر جس نام سے انہوں نے اپنے آپ کو خود متعارف کروا لیا۔ جیسے یہودی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود یہودی کہلا دیا، عیسائی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی نصارہ کہہ دیا کہ ہم نصارہ ہیں، اپنا یہ تعارف بنا دیا، لہذا لا محالہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان کا وہی نام لے لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام آ گیا تو اسلام آنے کے بعد جتنے مذاہب ہیں باقی، وہ سب کے سب اگر تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پر اسلام کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو آج جو شخص یہودی یا عیسائی ہے اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان وہ تھا جو اپنے زمانے میں جو دین موجود تھا اس پر قائم تھا۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک جو دین موجود تھا، جو انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے، جب اس پر تھے تو وہ مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو وہ مسلمان ہیں، ورنہ نہیں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہودی عیسائی اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہے، ادروائز اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ اور اب جو ان کا مذہب ہے وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب پیور نہیں ہے، وہ تحریف شدہ مذہب ہے، اور جو آلٹرڈ کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا نام پھر الگ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو دین عیسوی موجود ہے، دین موسوی جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اصل میں انہوں نے اس میں تحریف کی ہوئی ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر ویلڈ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ وہ اسلام ہے۔ البتہ اپنے زمانے میں وہ جب تک آپ کہہ لیں کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ وہی مذہب تھا، وہی دین تھا، تب تک اس کو ہم اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، 3 لوگ تھے یا 7؟ یہ فال نکالیں گے انشاءاللہ، بیٹھ کے فال نکالتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ آ رہی آیتیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس کو بھی۔ اچھا جی، ریکارڈنگ شیئر کر سکتے ہیں، نیٹ ایشو کی وجہ سے 2 کلاسز صحیح اٹینڈ نہیں ہو سکی۔ اس میں ریکارڈنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پروسیس کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور تھوڑا سا ورک لوڈ بھی یہاں ٹیم کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ ساتھ ساتھ یہ کام کیا جا سکے، اس لیے جو ہے وہ ریکارڈنگز اویلیبل ابھی نہیں ہیں۔ جی، حلال اور پاکیزہ کا فرق یہ اسٹینڈرڈ فرق نہیں ہے، میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حلال تو ایک بڑی کیٹیگری آ گئی کہ جی یہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہیں۔ اب حلال کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کھانے کے، اس غذا کے ہمارے اوپر جو اثرات ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی غذا ہے جس غذا کے ہماری صحت کے اوپر اثرات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ فقہی لحاظ سے تو جائز ہے، فتویٰ تو اس کے اوپر جائز کا ہی ہوگا، لیکن ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جدید سائنس اس چیز کو اب مانتی ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کے انسان کے پورے وجود پر اثر پڑتا ہے۔ مثلا جو چکن ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ چکن اس کے اندر جو خواص موجود ہیں وہ ہمارے اندر بھی آتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو برائلر چکن ہے یہ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، یا یہ حلال ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں پاکیزہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خود ہی جان کوئی نہیں ہوتی، وہ اتنا سست سا جانور ہوتا ہے، اور اس کو غلط طریقے سے جو ہے وہ ایسی فیڈ کھلا کھلا کے جو ہے نا بڑی جلدی اس کو بڑا کیا گیا ہوتا ہے کہ اس کو کھا کے انسان میں بھی کوئی صحت نہیں آتی، انسان میں سستی، کاہلی، غفلت جو ہے انسان کے اوپر بھی طاری رہتی ہے، لہٰذا وہ نہیں کھانا چاہیے۔ یا جو فاسٹ فوڈ ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ موٹاپا اس کے اوپر آئے گا اگر وہ اس طرح کی غذا کھائے گا۔ جب موٹاپا آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرنی، عبادت کرنی ہے، بہت سارے کام نہیں کر پائے گا۔ جی میں تھک جاتا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا۔ تو انسان وہ غذائیں کھائے کیوں جن غذاؤں کے ذریعے انسان کا جسم اس قابل نہ رہے کہ وہ اللہ کی عبادت طریقے سے کر سکے۔ تو یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، یہ سٹینڈرڈ بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے، اور ایز اے کانسیپٹ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو سٹینڈرڈ اصطلاحات مانیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ حلال کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ بینیفیشل کیا ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، کیا چیز ہے جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، ہم وہ کھائیں، یعنی ذائقے کو سائڈ پہ کریں، شوق کو سائڈ پہ کریں، اور فرسٹ پرائرٹی غذا کے اندر جو پاکیزہ پہلو ہے، طیب ہونا ہے، اس کو پرائرٹی دیں۔ جی اس پہ بھی انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ اصحاب کہف کو سنانے کی حکمت کیا تھی۔ اگلی جو آیات آ رہی ہیں نا انشاءاللہ اس پر پھر ہم بات کریں گے، آج ذرا وقت کم تھا اس لیے زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال نہیں ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔